بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی یہ سوانح عمری ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی تیسری کیسٹ ہے۔ سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے ہی یوں لگتا تھا جیسے کوئی 1000 درجے کا سردار ابھی ابھی کسی مغلیہ دربار سے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔ سید الطاف حسین شاہ کے علاوہ میرے عملے میں عبد الکریم خان نام کے ایک اور مرغ زریں بھی تھے۔ یہ صاحب سب ڈپٹی کلیکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے اور پورے 30 برس کی سروس کے بعد عین اسی عہدہ جلیلہ سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ وہ خوشکپیوں، لافزنیوں، چائے پر چائے پینے، پان پر پان چبانے اور میز پر سر ٹکا کر اونگھنے میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچا ہی تھا کہ ہیڈ عدلی الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان صاحب عبد الکریم خان تشریف لائے ہیں اور تخلیے میں کوئی بات بصیغہ راز عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عالی، خان صاحب نے اندر آ کر کہا، دنیا کی جتنی کالک ہے وہ تو سمیٹ کر اپنے منہ پر مل ہی چکا ہوں۔ اب جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کرتا جاؤں۔ بڑا مبارک خیال ہے، میں نے کہا۔ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ہندو کانگریس نے ایک نیا ڈھونگ رچایا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص قیوم انصاری نامی کو اکسا کر مومن کانفرنس کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ یہ نئی جماعت کانگریس کی ہم نوا ہے اور خاص طور پر نور باف برادری کو بہلا پھسلا کر مسلم لیگ سے توڑنے اور مومن کانفرنس میں شامل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے۔ اس صورتحال سے مسلم لیگ کے زعماء خاصے فکر مند ہیں۔ خان لیاقت علی خان، نواب اسماعیل، اے حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر اس سلسلے میں صوبہ بہار کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ حضرات سہسرام بھی تشریف لائیں گے کیونکہ اس علاقے میں نور بافوں کی بڑی کثیر آبادی ہے۔ جناب علی، خان صاحب نے فرمایا، خاکسار کا ارادہ ہے کہ مسلم لیگی وفد کے دورے سے پہلے اس سب ڈویژن کے تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کا ممبر بنا ڈالوں۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کا وفد سہسرام سے گزرا تو ساری سب ڈویژن کے ہزاروں نور بافوں نے ان کی شان میں بڑے پرتپاک مظاہرے کیے۔ نندی گرام اور لارڈ دیول۔ ایک روز میں اپنے ایک دوست کو لینے سہسرام ریلوے اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ اور انٹر کلاس میں مارواڑی سیٹھوں کا ہجوم تھا۔ سارا بنگال ہیبت ناک اور بھیانک قحط کی زد میں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ قحط کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی جوش آیا اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں میں جوار بھاٹے کی ایک عظیم لہر سائیکلون کے دوش پر سوار ہو کر کئی میل تک خشکی میں در آئی اور بے شمار بستیوں، انسانوں اور مویشیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ بھوک، افلاس، طوفان اور سیلاب کی بلاہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حالت زار کی خبریں روز بروز اتنی ہولناک ہوتی جا رہی تھیں کہ سہسرام کے دفتر میں بیٹھ کر آرام و آسائش سے افسری کرنا مجھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد میں پٹنہ گیا اور گورنر اور چیف سیکرٹری سے درخواست کی کہ مجھے امدادی کام کے سلسلے میں بنگال بھیج دیا جائے، تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے سپرد کر دی گئی۔ بنگال کا قحط بلائے ناگہانی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بد انتظامی کا نتیجہ زیادہ تھا۔ مشرق بعید میں ملک پر ملک فتح کرنے کے بعد اب جاپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ کلکتہ اور مدراس پر جاپانی ہوائی حملے ہو چکے تھے۔ بنگال کے ساحلی علاقوں میں خفیہ آبدوز کشتیوں کے ذریعے جاپانی 5th کالم کے ایجنٹوں کے اترنے کی خبریں بھی متواتر پھیل رہی تھیں۔ 1942 کی کوئٹ انڈیا تحریک کے بعد برٹش گورنمنٹ بھی تذبذب میں تھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔ ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے دھان اور چاول کی ساری فصل سستے داموں خرید کر اپنے گوداموں میں بھرنی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اناج کی منڈیاں بند ہو گئیں، کاشتکاروں کے اثاثے ختم ہو گئے، چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاونی ڈال دی، کچھ مر گئے، کچھ لٹ گئے۔ شام پڑتے ہی
दरियाए हगली के हौड़ा ब्रिज पर फाके ज़दा औरतों और बच्चों का एक मेला सा लग जाता था। हर एक की कोशिश होती थी कि कोई खाता पीता खानदान उनके बच्चों को खरीद ले या मुफ्त अपने साथ ले जाए। मैं चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में पहुंचा तो एक अफसर ने खट से मेरा पोस्टिंग ऑर्डर मुझे थमा दिया। इस हुक्म के मुताबिक मुझे बंगाल सेक्रेटेरिएट में महकमा सिविल सप्लाईज का अंडर सेक्रेटरी तैनात किया गया था। मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैं सीधा ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के दफ्तर में चला गया, जो इन दिनों बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, और उनसे गुजारिश की कि मुझे कहत और तूफान ज़दा इलाके में कोई काम दिया जाए। उन्होंने मेरा पोस्टिंग ऑर्डर पढ़ा, सर हिलाकर बोले, चीफ सेक्रेटरी ने तो तुम्हारी पोस्टिंग कर दी है, अब क्या हो सकता है। तुम 2-3 माह सेक्रेटेरिएट में काम कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें किसी मुतासिरा इलाके में भिजवा दूंगा। अपनी पोस्टिंग का ये हश्र देखकर मैंने फैसला कर लिया कि बंगाल सेक्रेटेरिएट में बेकार वक्त ज़ाया करने की बजाय मेरे लिए यही मुनासिब है कि मैं वापस बिहार चला जाऊं। चुनांचे ख्वाजा नाज़मुद्दीन का शुक्रिया अदा करने और उन्हें अपने फैसले से आगाह करने उसी शाम मैं उनके घर चला गया। ख्वाजा साहब ने फरमाया, कल सुबह सोहरवर्दी साहब के दफ्तर में पहुंच जाना, ये तुम्हें चीफ सेक्रेटरी से नया ऑर्डर दिलवा देंगे। अगली सुबह दफ्तर खुलते ही मैं सोहरवर्दी साहब के ऑफिस में हाजिर हो गया। सोहरवर्दी साहब ने चीफ सेक्रेटरी से टेलीफोन मिलाया और गर्जदार आवाज में तहक्कुमाना अंदाज से अंग्रेजी में कहा, बिहार से डेपुटेशन पर आने वाला QU शहाब मेरे पास बैठा है। चीफ मिनिस्टर की मंजूरी के साथ हम उसे आज ही तमलोक भेज रहे हैं। तमलोक कलकत्ता से 50 मील के फासले पर मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन थी। मिदनापुर का जिला दहशत पसंद इनकलाबियों का गढ़ था। यहाँ के 3 अंग्रेज कलेक्टर तखरीफी अनासिर के हाथों यके बाद दीगरे कत्ल हो चुके थे। अब उसकी 2 साहिली सब डिवीजनों कौंटाई और तमलोक में सैलाब, तूफान और कहत ने कयामत ढा रखी थी। साहिल समंदर के साथ साथ तमलोक का एक इलाका था जिसे नंदीग्राम कहते हैं। जब साइक्लोन आया, सारा इलाका एक मुताफिन दलदल की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसमें जावजा बिखरी हुई इंसानी खोपड़ियों, मवेशियों के ढांचों और गली सड़ी मछलियों के अलावा सिर्फ सांपों का बसेरा था। बनी नौ इंसान ने मौत का जायका जिन जिन तरीकों से चखा है, उनमें भूख की मौत सबसे ज्यादा पुराजाब, कर्बनाक और अजियतदेह है। इसमें तायरे रूह एक जिस्म कफ़स अंसरी से परवास नहीं करता, बल्कि जिंदगी का जौहर रग रग और नस नस से कशीद होकर बदन के पोर पोर, मसाम मसाम, रुएं रुएं से कतरा कतरा दिनों और हफ्तों टपकता रहता है। तमलोक में हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर 8 गरीब खाने खुले हुए थे। रेड क्रॉस की जानिब से हर गरीब खाने को वक्फे वक्फे पर दूध के डब्बे, ग्लूकोज, बिस्किट, विटामिन की गोलियां, साबुन और तेल अच्छी खासी मिकदार में तकसीम होता था। पुअर हाउस के सुपरवाइजर इन अशिया को वसूल करके बड़ी पाबंदी से कस्बों और शहरों की दुकानों में फरोख्त कर डालते थे। गरीब खानों के अलावा कहत और तूफान ज़दा लोगों की मदद के लिए तमलोक में सैलाब की रोकथाम के लिए 6-7 बंद भी तामीर हो रहे थे। यूं तो इन बंदों का मकसद समंदरी लहरों को खुश्की में आने से रोकना था, लेकिन दरअसल इन बंदों का बुनियादी मकसद ये था कि उनकी तामीर के बहाने मकामी आबादी को मेहनत मजदूरी करके रोजगार कमाने का मौका मिल सके। एक रोज मैं बाइसिकल पर सवार होके सबसे बड़े बंद का मुआयना करने अचानक वहां पहुंच गया। वहां पर न किसी जेरे तामीर बंद का नामो निशान था, न कहीं कोई मजदूर काम कर रहे थे। अलबत्ता ठेकेदार के पास PWD का कुछ अमला बैठा हुआ ताड़ी पी रहा था। मजदूरों की हाजिरी के रजिस्टर में 150 कारकुनों की हाजिरी के अंगूठे बड़ी बाकायदगी से लगे हुए थे और उस रोज के लिए उनकी मजदूरी की रकम भी तकसीम हो चुकी थी। ठेकेदार के अमले में 2-3 शख्स ऐसे थे जो पिछले 2 माह से लगातार फर्जी मजदूरों के नाम पर रजिस्टर में हजारों जाली अंगूठे जब्त कर रहे थे। इन्हीं दिनों कलकत्ता से अचानक एक फौजी अफसर कर्नल स्मिथ तमलोक में वारिद हुआ। कर्नल स्मिथ ने निहायत राजदारी से मुझे मुत्तले किया कि वाइस राय हिंद लॉर्ड देवल कहत और सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कल दोपहर 12:30 बजे के करीब वो हवाई जहाज के जरिए नंदीग्राम भी पहुंचेंगे। अगले रोज जब कर्नल स्मिथ के साथ मैं नंदीग्राम पहुंचा, ठीक 12:30 बजे फौजी डकोटा आया। वाइसराय के हमरा बंगाल के गवर्नर और 3 फौजी अफसर थे।
وائسرائے کے ملاحظے کے لیے ایک گوشوارہ پیش کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ تملوک کی سب ڈویژن میں ان کے گوداموں میں 1,20,000 من دھان کا اسٹاک موجود ہے۔ لنچ کے اختتام پر لارڈ دیول نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے۔ موقع غنیمت جان کر میں نے کھٹ سے اپنی ایک دل پسند تجویز پیش کر دی۔ تجویز یہ تھی کہ تملوک کی سب ڈویژن میں جو 1,00,000 من دھان ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل پڑا ہے اس کا کم از کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے نادار لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سچ مچ کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ گورنر نے اپنی آنکھوں کے گوشے سمیٹ کر مجھے ترچھی نظر سے گھورا۔ لارڈ دیول نے اپنی برف جیسی پتھر کی آنکھ میرے چہرے پر بڑی سختی سے گاڑی اور فوجی افسروں نے بے اتنائی، حقارت اور خفگی کے ملے جلے انداز سے اپنے کندھوں کو جھکایا۔ میری تجویز پر اس خاموش تبصرے کے بعد وائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہو گئی۔ میں نے تار پر تار دے کر صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام سے کچھ غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازت عطا فرمائی جائے، لیکن وہاں سے کوئی جواب آنا تھا نہ آیا۔ چنانچہ میں نے کانگریس، مسلم لیگ اور فارورڈ بلاک سے ایک ایک نمائندہ چن کر پولیس کی سرکردگی میں گودام کا تالا توڑوا دیا اور آدھا دھان ان کے حوالے کر دیا۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت اور ایمانداری سے یہ غلہ سیلاب زدہ دیہات کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس پر مہا سبھائی لیڈر ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیے۔ پروکیورمنٹ ایجنٹ کے وکیل نے مدناپور کی سول کورٹ میں میرے خلاف کئی لاکھ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ بنگال کے چیف سیکرٹری نے ایک بے حد روکھے سے خط میں مجھے صوبائی حکومت کی بے اطمینانی، ناپسندیدگی اور خفگی سے آگاہ کیا اور میری خدمات صوبہ بہار کو واپس کر دیں۔ بہار کے چیف سیکرٹری نے ایک اسی قدر روکھی ٹیلی گرام کے ذریعے غالباً سزا کے طور پر میرا تبادلہ اڑیسہ کر دیا۔ کٹک پہنچ کر میں نے اڑیسہ کے چیف سیکرٹری مسٹر R.W. ولیمز کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ میری پوسٹنگ برہامپور گنجم کے ایک SDO اور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پہ ہو گئی۔ کسی زمانے میں یہاں مسلمان بادشاہوں کا خزانہ ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے برہامپور کے ساتھ گنج عام کا لقب لگا ہوا تھا۔ یہ لقب بگڑ کر گنجم بن گیا۔ برہامپور کے قریب ایک بستی چکاکول نام کی تھی۔ دراصل اس کا اصلی نام سکا کھول تھا، کیونکہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہاں ٹکسال قائم تھی۔ ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی کچی پکی مسجدیں یہاں پر آباد تھیں۔ مسلمانوں کی اس انتہائی پسماندہ تھوڑی سی تعداد کے علاوہ برہامپور گنجم میں ایک اور علاقہ تھا جسے ساورا ایجنسی کہا جاتا تھا۔ اس ایجنسی کا نظم و نسق براہ راست گورنر کے ماتحت تھا اور مقامی SDO اس مقصد کے لیے سب ایجنٹ ٹو گورنر کہلاتا تھا۔ ساورا ایجنسی بے حد سنگلاخ پہاڑوں پر انتہائی دشوار گزار جنگلوں کے درمیان واقع تھی۔ بھیل، گونڈ اور دراوڑ جیسے قدیمی قبائل کی طرح یہاں پر ساورا قوم آباد تھی۔ ان کی اپنی زبان تھی، اپنا لباس تھا اور اپنی الگ طرز معاشرت تھی۔ مرد صرف لنگوٹی باندھتے تھے، عورتیں کمر سے گھٹنوں تک کپڑا لپیٹتی تھیں اور بچے بالکل ننگ دھڑنگ رہتے تھے۔ جو کی روٹی اور شکار کے گوشت پر ان کا گزارا تھا۔ پینے کے لیے وہ وسیع پیمانے پر جو کی شراب کشید کرتے تھے۔ ان پراچین لوگوں میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، نہ چوری کا رواج تھا، نہ ڈاکہ زنی کا، نہ دھوکہ اور فریب کا۔ ان کی لڑائیاں فقط زن اور زمین پر ہوتی تھیں۔ زر ابھی ان کی زندگی پر مسلط نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کا معاشی نظام چیز کے بدلے چیز کے لین دین پر مبنی تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات سب ایجنٹ ٹو گورنر کے پاس تھے۔ برہامپور گنجم میں 1 سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیا اور اڑیسہ کے سیکریٹریٹ میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پہلے انڈر سیکرٹری اور پھر ڈپٹی سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور سول لائنز کی کوٹھی نمبر 18 میرے نام الاٹ ہو گئی۔ ایک رات سب دروازے اور کھڑکی بند کر کے میں بستر پہ لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تپائی پہ رکھ دی
اور بجلی بجھانے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ پیتل کا سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی اپنے آپ بجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ سوئچ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہوگا، اس لیے اس کا بٹن اپنے آپ ہل گیا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سوئچ پھر کھٹ سے بجا اور بجلی آن ہو گئی۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم والے بند دروازے پر 3 بار دھیمی سی دستک ہوئی، جیسے کوئی انگلی بند کر کے اس کے جوڑ سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا، البتہ صوفے کے قریب سفید دھوئیں کا ایک چھلا ضرور نظر آیا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ادھر میں کتاب بند کرتا تھا، ادھر بجلی خود بخود کھٹ سے بجھ جاتی تھی۔ دوسرے تیسرے دن دروازے پر دستک بھی بدستور ہوتی تھی اور ہر بار دھوئیں کا چھلا پہلے کی نسبت بڑا نظر آتا تھا اور زیادہ دیر تک قائم رہتا تھا۔ ایک رات میں اپنے بیڈ روم میں آیا تو تکیے پر بسکٹوں کا ڈبہ کھلا پڑا تھا، ساتھ ہی بالکل بند کمرے میں چاروں طرف سے پتھروں اور اینٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا میرے آگے پیچھے دائیں بائیں پتھر ہی پتھر برستے تھے۔ ایک پتھر جو پلنگ کے اوپر میرے عین قریب آ کر گرا، اس کا وزن کئی سیر تھا۔ کمرے کے روشندان، کھڑکیاں، سب دروازے، سبھی کچھ بند تھے، لیکن پتھر بڑے زور سے سنسناتے ہوئے آتے تھے۔ خوش قسمتی سے کوئی پتھر مجھے لگتا نہ تھا۔ آدھی رات کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی چھت چرچرا کر اس طرح بولنے لگتی تھی جیسے اس پر بے حد وزنی بوجھ ڈالا جا رہا ہو۔ پھر چھت پر ایسی آوازیں ابھرتیں جیسے بہت سے لوگ لکڑی کی کھڑامیں پہنے اچھل کود کر رہے ہوں۔ ساتھ ہی بڑے بڑے ڈھول ڈھما ڈھم اتنا زور سے بجنے لگتے کہ ان کی دھمک سے میرا کمرہ گونج اٹھتا۔ ڈھول کے ساتھ کئی دوسرے ساز بھی بجنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی جگہ مردار ہڈیاں برسنے لگی۔ ہڈیوں میں چند انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں۔ ایک رات ہڈیوں کی بوچھاڑ کے بعد یکایک سارے گھر میں ایسا بدبودار تعفن پھیل گیا جیسے غلاظت سے بھرا ہوا گٹر پھٹ گیا ہو۔ ایک بار دن ہو یا رات، میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالتا تھا اس میں کنکر، مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ پھلوں کے اندر بھی کنکر ملتے تھے۔ ایک روز بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائیسیکل کی گھنٹی بجی اور پھر آواز آئی، تار والا، تار والا۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے جھانکا تو واقعی باہر تار والا کھڑا تھا۔ میں خوشی خوشی دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔ تار والے نے مجھے سلام کیا، اپنی پگڑی میں کان کے اوپر ٹھونسی ہوئی پینسل نکالی اور تھیلے سے تار کی رسید کا فارم نکال کر مجھے دیا۔ میں نے فارم پر دستخط کر کے واپس کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ اس قسم کے کچھ کہے اور بہت سے انکہے واقعات رات کو 10:30 یا 11 بجے شروع ہوتے تھے اور صبح کے ٹھیک 3 بجے خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کا اصلی ہدف صرف 18 نمبر کا بنگلہ تھا۔ رات ڈھلتے ہی یہ کوٹھی میرے لیے خوف و ہراس، عذاب و عطاب کا جہنم بن جاتی تھی۔ ہر نئے واقعے میں اپنی قسم کی دہشت، اپنی قسم کا ہول، اپنی قسم کی وحشت سمائی ہوتی تھی۔ پتا کھڑکا، دل دھڑکا والا مقولہ مجھ پہ حرف بحرف صادق آتا تھا۔ کبھی کبھی میرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی ایسی تھر تھری، کپ کپی اور بدحواسی چھا جاتی تھی کہ نبضیں بیٹھنے لگتی تھی، دل دھڑکنے لگتا تھا اور دم گھٹ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنس جاتا تھا۔ اس وحشت ناک اور لرزہ خیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا ایک اور صرف ایک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر 100 برس کا کافر اپنی آخری سانس میں ایمان لا کر صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہ اب تک یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، دل سے پڑھنے کی نہ کبھی توفیق نصیب ہوئی تھی نہ ضرورت پیش آئی تھی، لیکن خوف و ہراس کی شدت میں بڑا مجبور کن اثر ہوتا ہے۔ ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جاپانی گراموفون تھا جو چابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے سہگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گراموفون کو چابی دی تو وہ آگے کی طرف گھومنے کی بجائے اسپرنگ کی طرح لچک کر پیچھے کی جانب لوٹ آئی۔ میں نے گراموفون پر ریکارڈ رکھ کر چلایا
تو اس میں سے KL سہگل کے گانے کی جگہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کچھ آوازیں ایسے تھیں جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گراموفون پر رکھا تو فوراً یہ آوازیں بند ہو گئیں اور یہ ریکارڈ کا اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھاتا تھا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تھیں، واپس رکھتا تھا تو اصلی گانا بجنے لگتا تھا۔ تجربے کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمہ لکھ کر گراموفون پہ رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمے کے الفاظ کو رومن حروف میں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر صرف عربی زبان میں پائی جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد بھی اکثر کرتا رہتا تھا۔ کئی ماہ کی لگاتار ہیبت، وحشت اور عصبیت کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18-20 برس پہلے اس گھر میں ICS کا ایک اوباش افسر رہا کرتا تھا۔ شادی کا جھانسا دے کر اس نے الہ آباد میں کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو ورغلایا۔ 7-8 ماہ بعد جب بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفن کر دیا۔ اسی وقت سے بملا کماری بھی اسی کوشش میں سرگرداں تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دے۔ جس روز بملا کی ماں کو اصلی صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا، اسی روز 18 سول لائنز کے در و دیوار، سقف و فرش سے آسیب کا سایہ اس طرح اٹھ گیا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھپیڑوں سے میرا اچھا خاصا کچھ عمر نکال دیا اور دوسری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سا ادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچر پایا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس علم پر سب سے مستند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ فریڈرک W.H. مائرز کی تصنیف انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقا یعنی ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈیلی ڈیتھ ہے۔ اس کتاب میں سینکڑوں پراسرار واقعات، حادثات، تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عنصر باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں۔ ماڈرن سائنسی دور میں 2 سائنسدانوں نے اس علم کے میدان میں کچھ نئی راہیں ہموار کی ہیں۔ سر ولیم کراکس پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافوق الفطرت روحانی اثرات کا سائنٹیفک مطالعہ اور تجزیہ کیا۔ سر اولیور لاج کی کتاب ریمنڈ بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ ان دونوں کی تحقیق و تجربات پر اس مسلک کی بنیاد پڑی ہے جسے ماڈرن اسپرچولزم کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جو آج کل مغرب کی دنیا میں بڑے وسیع پیمانے پر زیر مشق ہے۔ البتہ موجودہ دور میں پیرا سائیکالوجی کے عنوان سے تحقیق و تفتیش کا جو نیا باب کھلا ہے اس میں نفس انسانی کی نئی اور عجیب و غریب دنیائیں دریافت ہونے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ عالم اسلام کے بہت سے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوظات میں بھی روح کے تصرفات، اتصال، انفصال اور امتصال کے واقعات اور شواہد تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اڑیسہ سیکریٹریٹ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری کی حیثیت سے پاسپورٹ جاری کرنے کا کام میری تحویل میں تھا۔ ایک روز میں دفتر سے گھر واپس آیا تو ادھیڑ عمر کے ایک صاحب برآمدے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ سہروردی صاحب اب بنگال کے چیف منسٹر تھے اور وہ ان کا خط لے کر مجھے ملنے آئے تھے۔ اپنے خط میں سہروردی صاحب نے لکھا تھا کہ مسٹر حامد علی کلکتہ میں مسلم لیگ کے ایک انڈر گراؤنڈ ورکر ہیں اور ہندو مسلم فسادات میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب قائد اعظم کی اجازت سے انہیں فوری طور پر ایک خفیہ مشن پر مصر بھیجنا مقصود ہے، لیکن پاسپورٹ کی مشکل درپیش ہے کیونکہ مسٹر حامد علی کا نام حکومت کی بلیک لسٹ میں درج ہے۔ اگلے روز میں نے مسٹر حامد علی کا پاسپورٹ بنا کر ان کے حوالے کیا اور سہروردی صاحب کے نام صرف اتنا پیغام لکھ بھیجا: آرڈر اوبیڈ، لا بروکن۔ مسٹر حامد علی جتنا وقت پاسپورٹ بنوانے کی خاطر کٹک میں ٹھہرے ان کے منہ سے بار بار بس ایک ہی بات نکلتی تھی۔
वो ये कि हिंदुस्तान भर में कांग्रेस, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय सेवक संघ, अकाली दल और कई दूसरे हिंदू और सिख इदारों की सरपरस्ती में बड़े वसी पैमाने पर मुहलिक हथियार जमा किए जा रहे हैं, जो यकीनन निहत्थे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इन हथियारों की फराहमी के लिए बहुत से हिंदू और सिख राजे और महाराजे बड़ी फराखदिली से चंदा दे रहे हैं। इनमें महाराजा पटियाला का नाम सरफहरिस्त है। पहले तो मुझे शुबा हुआ कि मिस्टर हामिद अली जज्बात की राह में बहकर मुबालगे से काम ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मुझे इस बात का बय्यन सबूत मिल गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस जैसी बज़ों खुद नेशनलिस्ट सियासी जमात भी मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंदी में बुरी तरह मुलव्विस है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री हरि कृष्ण महताब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे। हमारा तरीकाकार ये था कि सियासी कागजात छांटकर मैं उनके पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी के सुपुर्द कर देता और सरकारी कागजात मुतल्लिका महकमों को भेज देता। इस बार जो मैंने चीफ मिनिस्टर के कागजात का जायजा लिया तो उनमें एक अजीब दस्तावेज हाथ आई। ये 6-7 सफ़ात का साइक्लोस्टाइल्ड इंतहाई खुफिया हुक्मनामा था, जो कांग्रेसी चीफ मिनिस्टरों के नाम इस हिदायत के साथ जारी किया गया था कि हर चीफ मिनिस्टर इसे अपनी ज़ाती तहवील में रखे। उसमें लिखा था कि तक़सीम हिंद का मामला तकरीबन तय पा चुका है, इसलिए जिन सूबों में कांग्रेस की वजारतें कायम हैं वहां पर मुसलमान अफसरों को कलीदी ओहदों से तब्दील कर दिया जाए। डीसी, आईजी और एसपी उमूमन हिंदू हों, थानों के इंचार्ज भी ज्यादा से ज्यादा हिंदू हों। महकमा पुलिस और जिले इंतजामिया में मुसलमानों को फील्ड वर्कर से हटाकर बेजरर किस्म के दफ्तरी कामकाज पर लगा दिया जाए। पुलिस की नफरी में मुसलमान सिपाहियों को बतदरीज गैर मुसल्लह करके पुलिस लाइन और थानों के अंदर मामूली फराइज पर मामूर किया जाए। जिन सूबों में सरहदी मुसलमानों से भर्ती शुदा माउंटेड मिलिट्री पुलिस है, उसे फौरन तोड़ दिया जाए। सरकारी खजानों, असलाह खानों और महकमा माल के रिकॉर्ड ऑफिसों की हिफाजत के लिए हिंदू गार्ड तैनात किए जाएं, वगैरह वगैरह। ये हुक्मनामा पढ़कर मुझे शदीद ज़हनी धचका लगा। महात्मा गांधी की नाम नेहाद बेतासुबी की लंगोटी बाद मुखालिफ के झोंकों में उड़कर दूर जा पड़ी थी। चुनांचे मैंने ये दस्तावेज उठाकर अपनी जेब में डाल ली और उसी रात कायद-ए-आज़म से मुलाकात करने की नीयत से दिल्ली रवाना हो गया। बड़ी मुश्किल से मुझे कायद-ए-आज़म तक रसाई हासिल हुई। मैंने आगे बढ़कर कांग्रेस का सर्कुलर उनकी खिदमत में पेश किया। वो बड़े सुकून से उसे पढ़ते रहे। मैं खड़ा हुआ उनके चेहरे का जायजा लेता रहा। उनके चेहरे में हल्का सा इर्तियाश भी पैदा न हुआ और फरमाया, हाँ, ये हमारे लिए मुफीद हो सकती है। इसके बाद मुझसे दरियाफ्त किया, ये तुमने कहाँ से हासिल की है? मैंने फर सारी बात कह सुनाई। वेल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने अपना कौमी फर्ज पूरा करने के मौजू पर तकरीर करने की कोशिश की तो कायद-ए-आज़म ने मुझे किसी कदर सख्ती से टोक दिया और फरमाया, डोंट यू सी ईच कॉपी इज नंबर्ड? इट्स डिसअपीयरेंस वुड बी इजीली ट्रैक्ड डाउन टू यू। आर यू प्रिपेयर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? यस सर, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया। क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ? कायद-ए-आज़म ने दस्तावेज की तरफ इशारा करके कहा, जी हाँ सर, ये मैं आप ही के लिए लाया हूँ। ऑल राइट, तुम जा सकते हो। कायद-ए-आज़म ने हुक्म दिया। मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो कायद-ए-आज़म ने बुलंद आवाज से पुकार कर पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया था? कुदरतुल्लाह शहाब। बॉय, दोबारा ऐसी हरकत ना करना। कायद-ए-आज़म ने फरमाया। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट थी या नहीं थी, लेकिन उनके लहजे में मुझे शफकत का हल्का सा गुदाज जरूर महसूस हुआ। जब से लाहौर में 1940 का पाकिस्तान रेजोल्यूशन मंजूर हुआ था, उसी वक्त से गांधी जी लंगर लंगोट कसकर उसे नाकाम बनाने के लिए मैदान अमल में उतरे हुए थे। कलकत्ता की आबादी में मुसलमानों की तादाद 24% के करीब थी। 16 अगस्त को वो लाखों की तादाद में डायरेक्ट एक्शन डे के जलसे में से शरीक हुए। जलसे के बाद जब लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे तो शहर के गली कूचों में मुसल्लह हिंदुओं ने अचानक उन पर कातिलाना हमले शुरू कर दिए। वो जगह जगह घात लगाकर बेखबर और बेशानो गुमान मुसलमानों के इंतजार में बैठे थे। ये क़यामत सुगरा कई रोज तक शहर के तूल अर्ज में बरपा रही।
ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فساد کوئی نئی یا عجیب چیز نہیں تھی۔ یہ دو فرقوں یا دو گروہوں کی لڑائی نہ تھی، بلکہ دراصل یہ دو قوموں کی جنگ تھی۔ برِ صغیر میں پہلی بار دو قومی نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کارزار میں اتر آیا تھا، اور اس گریٹ کلکٹا کلنگ نے مستقبل کے نقشے پر بڑے گہرے اور دوررس اثرات مرتب کیے۔ اس کا سب سے پہلا اثر عبوری حکومت کی تشکیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابق وائس رائے ہند کانگریس، مسلم لیگ اور دوسری اقلیتوں کے نمائندوں پر مشتمل مرکزی کابینہ بنانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ یہاں پر بھی کانگریس کی یہی خواہش اور کوشش تھی کہ وائس رائے پہلے کانگریس کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دے، اس کے بعد مسلم لیگ سمیت دوسری جماعتیں وائس رائے کی دعوت پر نہیں بلکہ کانگریس کے ساتھ اپنا معاملہ طے کر کے کابینہ میں شریک ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی گدی پر بیٹھنے کا حق تو صرف کانگریس کو حاصل ہو۔ ابھی عبوری حکومت قائم نہیں ہوئی تھی کہ کلکتہ کا ہولناک فساد برپا ہو گیا۔ فساد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ ڈیول نے کلکتہ کا دورہ کیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے فوجی ذہن نے بڑی آسانی سے یہ اندازہ لگا لیا کہ کلکتہ میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا بلکہ سول وار ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے جائز حقوق کو مزید پامال کیا گیا تو سارا برِ صغیر ایک خوفناک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لارڈ ڈیول دیانتدار سپاہی اور باضمیر سیاستدان تھا۔ کلکتہ سے واپس آ کر اس نے اخلاقی جرأت سے کام لیا اور کانگریس سے مشورہ کیے بغیر مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براہ راست دعوت دے دی۔ وائس رائے کے اس اقدام سے کانگریس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ اس پر کانگریس نے بڑا کوہرام مچایا۔ طرح طرح کے ہیلے بہانوں کی آڑ لے کر گاندھی جی نے لارڈ ڈیول کو بڑی سختی سے برا بھلا کہا۔ کانگریس 2 ستمبر 1946 کو عبوری حکومت میں آئی تھی۔ 15 اکتوبر کو مسلم لیگ بھی اس میں شامل ہو گئی۔ مسلم لیگ کی شمولیت کانگریس کی مرضی کے خلاف عمل میں آئی تھی۔ جنگ عظیم کی وجہ سے اعلیٰ انتظامی سروسوں میں انگریز افسروں کی تعداد پہلے سے نصف رہ گئی تھی۔ برٹش گورنمنٹ کے اسٹیل فریم ICS میں 500 سے بھی کم انگریز افسر تھے۔ ان کی اکثریت بھی آزادی سے پہلے ریٹائر ہو کر گھر واپس جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ برِ صغیر کے بگڑتے ہوئے حالات پر کنٹرول رکھنا وائس رائے کے بس کا روکنا تھا۔ سیاسی سطح پر عبوری حکومت میں مسلم لیگی اور کانگریسی گروپوں کی باہمی کشمکش اور چپکلش روز بروز تلخ سے تلخ تر ہو رہی تھی۔ ان تمام حقائق کا جائزہ لے کر لارڈ ڈیول اس نتیجے پر پہنچا کہ برطانیہ کے لیے ہندوستان پر مزید حکومت کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے اس نے برٹش گورنمنٹ کے پاس پرزور سفارش کی کہ برِ صغیر کا اقتدار مقامی لوگوں کو منتقل کر کے برطانیہ کو جلد از جلد اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم اٹلی نے 20 فروری 1947 کو یہ تاریخی اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ 15 جون 1948 تک لازمی طور پر ہندوستان کے اقتدار سے دستبردار ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم اٹلی نے یہ بھی اعلان کیا کہ لارڈ ڈیول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا وائس رائے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس اعلان پر کانگریس نے خوشی کے بڑے شادیانے بجائے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خاص طور پر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ بہت جلد بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے۔ مارچ 1947 میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وائس رائے کا عہدہ سنبھالا تو تقسیم ہند کا اصول قریباً طے شدہ امر تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ پاکستان کن حالات میں جنم لیتا ہے اور جنم لینے کے بعد زندہ رہتا بھی ہے یا نہیں۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا نصب العین یہ تھا کہ آزادی کے بعد بھارت جیسا وسیع و عریض ملک برٹش کامن ویلتھ آف نیشنز یعنی دولت مشترکہ میں ضرور شامل رہے۔ اس گومگو کے عالم میں سب کی نظریں قائد اعظم پر لگی ہوئی تھی۔ خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں قائد اعظم اس کے پارٹیشن پلان کو مسترد نہ کر دیں۔ آخر 3 جون 1947 کا تاریخی دن طلوع ہوا اور تقسیم ہند کے منصوبے کا باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن
पंडित जवाहरलाल नेहरू, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और सरदार बलदेव सिंह ने पार्टीशन प्लान पर ऑल इंडिया रेडियो से अपने अपने बयानात नशर किए। ये तारीखी ब्रॉडकास्ट कटक की 18 सिविल लाइन्स में बिमला कुमारी वाले ड्राइंग रूम में बैठकर मैंने सुनी। मेरा कश्मीरी खानसामा रमजान और बंगाली ड्राइवर रोज मोहम्मद भी रेडियो के साथ लगकर बैठे हुए थे। जब कायद आजम की तकरीर का ऐलान हुआ तो रमजान ने बड़ी अकीदत और प्यार से रेडियो सेट पर हाथ फेरा। तकरीरें खत्म हुई तो रमजान ने बड़ी सादगी से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसे बड़े बड़े अंग्रेज, हिंदू और सिख साहब लोग मिलकर मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना रहे हैं। रमजान, तुम्हें कुछ मालूम भी है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? मैंने पूछा। हाँ साहब, बिल्कुल मालूम है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। रमजान ने लहक लहक कर तरन्नुम के लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि ये कैसे बना है? मैंने उसे मजीद कुरेदने की कोशिश की। हाँ साहब, मालूम, बिल्कुल मालूम। बस ला इलाहा इल्लल्लाह, बस ला इलाहा इल्लल्लाह, रमजान ने वसूख से जवाब दिया। सादगी मुस्लिम की देख। 1947 के अगस्त के महीने में एक रोज मैं अपनी डाक देख रहा था। उसमें मामूली से खुरदुरे से बादामी कागज पर एक साइक्लोस्टाइल्ड खत निकला, जिसे मैं अपनी जिंदगी का एक निहायत अजीज खत समझता हूँ। आगा हलाली ने नई दिल्ली से हुक्म भेजा था कि मुझे पाकिस्तान की वजारत तिजारत में अंडर सेक्रेटरी तैनात किया गया है और मैं 14 अगस्त के बाद जल्द अज जल्द कराची पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज ले लूं। हुकूमत पाकिस्तान के नाम से अपनी जिंदगी का पहला खत पाकर जोश मुसरत में मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे एक पोस्टिंग ऑर्डर नहीं बल्कि एक सल्तनत मिल गई हो। और मैंने उसे बार बार पढ़ा। भागम भाग वजीर आला के कमरे में पहुंचकर उनकी खिदमत में पेश कर दिया। मेरे चेहरे पर मुसरत का गैर मामूली हिजान देखकर वो कुछ अफसुर्दा से हो गए और बोले, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं, जब जी चाहे चले जाना। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दफ्तरी, माली और फौजी असासों का मुनसिफाना हिस्सा पाकिस्तान को देना पार्टीशन काउंसिल की जिम्मेदारी थी, जिसका सदर लॉर्ड माउंटबेटन था। हिंदू कदम कदम पर डंडी मारता था और सरदार पटेल ने तो गोया कसम खा रखी थी कि पाकिस्तान को काम की कोई चीज मिलने न पाए। पाकिस्तान के हक की वकालत करने का सेहरा चौधरी मोहम्मद अली के सर है। उन्हें कायद आजम और नवाबजादा लियाकत अली का मुकम्मल एतमाद हासिल था और इस सिलसिले में उन्होंने अनथक मेहनत, लगन और काबिलियत से अपने फराइज को निभाया। तकसीम के वक्त हुकूमत हिंद के पास 4 अरब रुपए का कैश बैलेंस था। बड़ी तवील तकरार, हुज्जत और मोल तोल के बाद पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपया देना तय हुआ। 20 करोड़ की एक किस्त अदा करने के बाद भारत ने अपना हाथ रोक लिया। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो इस नई हुकूमत के पास बस यही नकद असासा था। उस वक्त ममलकत खुदादाद के सामने मसाइल और अखराजात की गैर मामूली भरमार थी। भारत के लिए ये सुनहरी मौका था कि कैश बैलेंस की अदायगी रोककर रोजे अव्वल ही से इस नई ममलकत के दिवालियापन को सारी दुनिया में मुश्तहिर कर दे। 15 अगस्त 1947 से 15 जनवरी 48 तक का जमाना पाकिस्तान के लिए माली लिहाज से बड़ा नाजुक और पुरखतर था, लेकिन ये मंजिल बड़ी खुशउस्लूबी से गुजर गई क्योंकि हुकूमत और अवाम दोनों आजादी के नशे में सरशार, काम की लगन में चुस्त और हर मुश्किल पर काबू पाने के लिए तैयार थे। फौजी सामान का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आना बाहमी रजामंदी से मंजूर हुआ था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां और मिलिट्री स्टोर डिपो सबके सब भारत में थे, इसलिए इन पर भारतीय हुकूमत का पूरा कब्जा था। मुसल्ले अफवाज और फौजी सामान की तकसीम के लिए जो इदारा कायम हुआ था, फील्ड मार्शल आकन लेक उसके सुप्रीम कमांडर थे। जैसे ही उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को मिलिट्री स्टोर्स वगैरह का मंजूर शुदा हिस्सा मिलना शुरू हो जाए, कांग्रेसी हुकूमत ने आसमान सर पे उठा लिया और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि फील्ड मार्शल को इस्तीफा देकर पसपा होना पड़ा। नतीजे के तौर पर फौजी साजो सामान में पाकिस्तान के हक का कोई हिस्सा आज तक हमें वसूल नहीं हो सका। दिल्ली से सरकारी मुलाजमीन, दफ्तरी फाइलों और दूसरे मुतल्लिका सामान को कराची पहुंचाने के लिए हर रोज एक स्पेशल ट्रेन चलाने का मंसूबा बनाया गया था,
لیکن بہت جلد یہ بندوبست ترک کرنا پڑا کیونکہ ان گاڑیوں پر ہندوؤں اور سکھوں کے شدید حملے شروع ہو گئے. ان گنت لوگ مارے گئے، بہت سا ریکارڈ تلف ہو گیا، بے شمار سامان لوٹ گیا. قائد اعظم کا مطالبہ تھا کہ صوبوں کی تقسیم کے لیے جو باؤنڈری کمیشن بنائے جائیں ان میں انگلستان کے 3 لا لارڈز کو شامل کیا جائے. چنانچہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نامزدگی پر قرۂ فعال ایک انگریز وکیل سر سیرل ریڈ کلف کے نام نکلا اور بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے لیے جو باؤنڈری کمیشن ترتیب دیے گئے اسے ان دونوں کا مشترکہ چیئرمین بنا دیا گیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اسے وائسرائیگل لاج میں مہمان رکھا. ریڈ کلف نے بھی اس مسافر نوازی اور تواضع کا پورا صلہ دیا کیونکہ اب یہ بات تاریخی شواہد سے پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے متعلق ریڈ کلف ایوارڈ پاکستان کے خلاف بددیانتی، فراڈ اور سراسر ناانصافی پر مبنی تھا. ایک فیصلہ تو کلکتہ کے متعلق تھا جسے ریڈ کلف نے بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے مغربی بنگال میں شامل کر دیا. گرداسپور کے ضلع کی آبادی میں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی. تقسیم کے متفقہ فارمولے کی ہر شق کے مطابق یہ ضلع پاکستان کے حصے میں آتا تھا، لیکن ریڈ کلف نے بغیر کوئی وجہ بتائے اسے بڑی ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ بھارت کو دے دیا. اس طرح بھارت کو ریاست جموں کشمیر کے ساتھ آمد و رفت کا وہ راستہ مل گیا جو کسی اور طرح سے اسے میسر نہ آ سکتا تھا. ریڈ کلف کا یہ فیصلہ دور رس سیاسی بدنیتی کا مظہر تھا کیونکہ گرداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ آ سکتا تھا، نہ راستہ مل سکتا تھا. پہلی بار 1846 میں انگریزوں نے جب کشمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تھا تو اس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ روپے پڑی تھی. اب 100 برس بعد فرنگیوں نے جب دوسری بار کشمیر ہندوؤں کے قبضہ اختیار میں دینے کی چال چلی تو اس کی بھاری قیمت بھارت سے نہیں بلکہ پاکستان سے وصول کی گئی. گرداسپور کے راستے بھارت کو کشمیر کے ساتھ براہ راست منسلک کر کے برطانیہ نے پاکستان کی نظریاتی، جغرافیائی اور معاشی سرحد پر ایک ننگی تلوار لٹکا دی اور حربی نقطہ نظر سے اس نئی مملکت کو غیر متوقع اطراف و جوانب سے بھارت کے بے جواز گھیراؤ میں دھکیل دیا. فیروزپور میں ان نہروں کے ہیڈ ورکس تھے جو مغربی پنجاب کو سیراب کرتی تھیں. ریڈ کلف نے یہ ہیڈ ورکس بھی بھارت کی جھولی میں ڈال دیے. 8 مہینے کے اندر اپریل 1948 میں بھارت نے ان نہروں کا پانی بند کر کے پاکستان کو اپنی برتری کا مزہ بھی چکھا دیا. 16 اگست 1947 کو جب ریڈ کلف کے معاندانہ، مفسدانہ اور نامنصفانہ ایوارڈ کا اعلان ہوا اس وقت مشرقی پنجاب اور دہلی کے مسلمانوں پر قتل و غارت کی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی. ہندوؤں اور سکھوں کے مسلح جتھے فوجیوں اور پولیس کی مدد سے کلمہ گو مردوں، عورتوں اور بچوں کے جان و مال اور ناموس سے درندوں کی طرح کھیل رہے تھے. کتنے لوگ تہہ تیغ ہوئے، کتنی عصمتیں لوٹیں، کتنے معصوم بچے مارے گئے. ان سوالوں کا جواب تاریخ کے حسابدان دینے سے سراسر قاصر ہیں. ان کا جواب صرف پاکستان کی بنیادوں میں محفوظ ہے. کراچی کی طوطا کہانی. جب ایئر انڈیا کا وائیکاؤنٹ جہاز کراچی کے ہوائی اڈے پر لینڈ ہوا تو میرا خیال تھا کہ ہم سب مسافر ارض پاک پر سر کے بل اتریں گے اور اترتے ہی اپنی جان اور ایمان سلامت لے آنے پر باجماعت سجدہ شکر ادا کریں گے. لیکن جہاز سے نکلتے ہی ہمیں نفسا نفسی کے آسیب نے دبوچ لیا اور ہم ایک دوسرے سے ٹکراتے، ایک دوسرے کو پچھاڑتے، ایک دوسرے سے دھکم دھکا ہوتے اپنے اپنے سامان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے. جو سجدہ شکرانہ کراچی ایئرپورٹ پر قضا ہو گیا تھا، سامان کے جھمیلے میں وہ اب تک واجب الادا چلا آ رہا ہے. کامرس منسٹری میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا انڈر سیکرٹری بنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا کمرہ بڑے بڑے تاجروں اور سیٹھوں کی محبوب گزرگاہ بن گیا. سارا دن بھانت بھانت کے نئے اور پرانے تاجر میرے کمرے میں منڈلاتے رہتے. کچھ کام سے آتے تھے، کچھ ویسے ہی کانٹیکٹ بنانے کی فکر میں چکر لگاتے رہتے تھے. ان سب میں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ یکساں لگن سے پیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے. یہ سب لوگ پاکستان کی ترقی کے دل و جان سے خواہاں تھے اور مملکت خداداد کی ترقی کا پیمانہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی تجوری میں نصب تھا.
ایک روز میرے پاس ریفریجریٹروں کی درآمدی فرم کے ایک ذیشان تاجر کسی کام سے بیٹھے تھے۔ میرا اڈلی پینے کے پانی کا ایک جگ لا کر میز پہ رکھ گیا۔ جگ میں برف کا ایک بڑا سا ڈلا تیرتا ہوا دیکھ کر تاجر صاحب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا آپ بازار کی برف استعمال کرتے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دے کر کراچی کی برف کی کچھ تعریف کی تو تاجر صاحب نے بازاری برف کی مضر صحت اور مہلک خصوصیات پر ایک طویل تقریر کر دی۔ غالباً آپ کا ریفریجریٹر ابھی کراچی نہیں پہنچا، انہوں نے پوچھا۔ جب میں نے انہیں آگاہ کیا کہ میرے پاس سرے سے ریفریجریٹر ہے ہی نہیں تو تاجر صاحب نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے عجیب قسم کی حیرت سے گھورا۔ اس شام جب میں سمرسیٹ ہاؤس واپس آیا تو 2 مستری ایک نیا ریفریجریٹر میرے کمرے میں کھٹاکھٹ فٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک مستری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ کارڈ پر ہاتھ سے یہ مصرع تحریر تھا، بر کے سبزست تحفہ درویش۔ ریفریجریٹر دودھ کی طرح سفید اور لوہے کی طرح سخت تھا اور تاجر صاحب اسے برگ سبز کا نام دے کر میرے حلق میں اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان کی اس بدذوقی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے ریفریجریٹر ایک گھوڑا گاڑی پر لدوایا اور مستریوں کو ساتھ لے کر ان کے شو روم میں پہنچا جو وکٹوریا روڈ کے ایک فیشنیبل علاقے میں واقع تھا۔ تاجر صاحب خود تو وہاں موجود نہ تھے، لیکن اگلے روز وہ بنفس نفیس میرے دفتر میں تشریف لائے۔ ان کے منہ پر بے رنگ لفافوں کی طرح گلوں شکووں کی بے شمار مہریں لگی ہوئی تھیں۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میرا دل بے اختیار چاہا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر ان کے سر پہ زور سے دے ماروں، لیکن حکومت پاکستان نے ابھی تک ہمیں پیپر ویٹ مہیا نہیں کیے تھے۔ البتہ دروازہ بند کر کے میں نے انہیں نندا بس سروس والی ملکہ دشنام کی وہ طویل اور پیچیدہ گالی دی جسے سن کر سکھ لاری ڈرائیور کے کان بھی سرخ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے کمرے میں تشریف لائیں تو احتیاطاً اپنے گوڈے اور گٹے ساتھ نہ لائیں۔ ایک روز کامرس سیکرٹری مسٹر میک فارکر نے امپورٹ ایکسپورٹ سیکشن کی ایک فائل طلب کی۔ بڑی ڈھونڈیا پڑی لیکن فائل ملنی تھی، نہ ملی۔ میرے سیکشن کے اسسٹنٹ سیکرٹری اور سپرنٹینڈنٹ نے چھان بین کے بعد سارا الزام اپنے ایک اسسٹنٹ کے سر تھوپ دیا۔ میں نے ملزم کو اپنے کمرے میں طلب کیا تو ایک خوش پوش، بانکا ترچھا، گورا چٹا چھریرے بدن کا جوان لٹکتا مٹکتا بے اتنائی سے آیا اور دونوں کوہنیاں میز پر ٹیک کر سامنے والی کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ خود میری جواب طلبی کرنے والا ہو۔ میں نے اس سے فائل کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بے حد رکھائی سے بے حد مختصر جواب دیا، مل نہیں رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ میں نے بھی لہجے میں تیزی پیدا کر کے کہا۔ گم ہو گئی، اسسٹنٹ نے وضاحت کی۔ کیسے گم ہو گئی؟ بس ٹھیک گم ہو گئی، بتا کے تو نہیں گئی۔ اسسٹنٹ نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت ناک پر رگڑ کر کھوں کھوں کیا اور جس طرح لٹکتا مٹکتا کمرے میں داخل ہوا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر میں کچھ دیر کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سوال کی حماقت اور اسسٹنٹ کے جواب کی بے ساختہ معقولیت پر ہنسی آنے لگی۔ میں نے اپنے افسرانے والا کو نوٹ لکھ کر بھیج دیا کہ فائل نہیں ملی، اس لیے انچارج افسر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہے۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دن اور آج کا دن، جمیل الدین علی سے میرے تعلقات کچھ اسی نوعیت کے خطوط پر استوار چلے آ رہے ہیں، کیونکہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکشن کا الہڑ بے باک اور موزور اسسٹنٹ جو فائل گم کر بیٹھا تھا جمیل الدین علی ہی تھا۔ میں اس واقعے کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی اور خوشگوار حادثہ سمجھتا ہوں۔ وزارت تجارت میں کام کرتے ہوئے مجھے مشکل سے 1 مہینہ ہوا تھا کہ جموں کشمیر میں آزادی کی لہر اٹھی۔ ماں جی اور دوسرے عزیز جموں سے جان بچا کر سیالکوٹ اٹھائے۔ اب مجھے کراچی میں مکان کی فوری ضرورت پڑ گئی تاکہ انہیں اپنے پاس لے آؤں۔ تھوڑی بہت دوڑ دھوپ کے بعد مجھے جواہر لال نہرو روڈ پر، جو اب قائد اعظم کے مزار کے سامنے ہے، ایک مکان کا نچلا حصہ آدھا کرائے پر مل گیا۔ اوپر والی منزل میں ہندو مالک مکان خود رہتا تھا۔ ایک روز چندرے گڑھ صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں ان کے دفتر میں پڑی ہوئی سب فائلیں لے کر ان کے گھر آ جاؤں۔ مجھے ان کے گھر کا پتہ معلوم نہ تھا۔
جب میں نے ان سے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ بڑی حیرت سے بولے، تعجب ہے، تمہیں اپنے منسٹر کا گھر تک معلوم نہیں؟ میں اس بات کا جواب کیا دیتا؟ مجھے اپنے یا دوسرے وزیروں کے گھر اس وقت معلوم تھے، نہ کبھی بعد میں معلوم کرنے کا شوق چرایا ہے۔ چندریگر صاحب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس سردار عبدالرب نشتر بھی تشریف فرما تھے۔ آپ سٹاف کار میں کیوں نہیں آئے؟ چندریگر صاحب نے پوچھا۔ سٹاف کار فارغ نہ تھی، میں نے جواب دیا۔ چندریگر صاحب نے یکے بعد دیگرے 2-3 افسروں کے نام لیے اور بولے، ہاں، ان میں سے کسی کے بچوں کو کلفٹن کی سیر کرانے گئی ہوگی۔ کسی وجہ سے چندریگر صاحب مجھے مسٹر سہاب کہا کرتے تھے۔ انہوں نے نشتر صاحب سے میرا تعارف یوں کرایا، یہ میرے انڈر سیکرٹری مسٹر سہاب ہیں جو اپنے وزیر کا گھر تک نہیں جانتے۔ صاحب آپ کا تخلص ہے؟ نشتر صاحب نے دلچسپی کے انداز میں پوچھا۔ میں نے انہیں اپنا پورا نام بتایا تو نشتر صاحب پیشانی سکیڑ کر کچھ سوچ میں پڑ گئے اور بولے، کیا ہم پہلے کبھی مل چکے ہیں؟ مجھے اس نام سے کسی قدر شناسائی کی بو آتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے مجھے ان کی نیاز مندی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ نشتر صاحب نے میرے سروس کیریئر کے متعلق پے در پے چند سوال پوچھے۔ جب قحط بنگال کی بات آئی تو وہ یکایک چونکے اور بولے، ہاں، خوب یاد آیا، ایک بار دہلی میں شہید سہروردی نے آپ کی کچھ مزے کی باتیں سنائی تھی۔ چندریگر صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے کامرس ورکس اور انڈسٹریز ڈویژن کی فائلیں چھانٹ چھانٹ کر الگ کر کے رکھ دی تو نشتر صاحب بھی فارغ ہو کر چلنے کو تیار تھے۔ انہوں نے ازراہ نوازش مجھے اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ راستے میں ایک مقام پر کچھ ہندو خاندان 8-10 اونٹ گاڑیوں پر اپنا سامان باندھے بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ نشتر صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ لوگ کتنے آرام سے اپنا تنکا سمیٹ کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس طرف سے ہمارے لوگ جس حالت میں یہاں پہنچتے ہیں اس کے تصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ نشتر صاحب کی تفنن طبع کے لیے میں نے انہیں اپنے ہندو لینڈ لارڈ کے کچھ لطیفے سنائے تو وہ حیرت سے بولے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ لینڈ لارڈ کیا کرایہ وصول کرتا ہے؟ تقریباً آدھی تنخواہ، میں نے بتایا۔ سرکاری مکان کیوں نہیں ملا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے خلیلی صاحب کی مجبوریاں اور معذوریاں بیان کی تو وہ خاموش ہو گئے۔ 2-3 روز کے بعد نشتر صاحب کا پی اے میرے دفتر میں آیا اور لارنس روڈ پر نوشیرواں جی مہتا بلاک کے ایک فلیٹ کا الاٹمنٹ آرڈر میرے حوالے کر گیا۔ مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ فلیٹ انہوں نے میرے لیے کس طرح حاصل کیا، لیکن اس وقت اس گھر کا ملنا میرے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس جہان میں بھی خوش رکھے۔ یہ فلیٹ ملنے کے چند روز بعد اتفاق سے میری ملاقات جوائنٹ سیکرٹری ورک سے ہو گئی۔ وہ میرے جوائنٹ سیکرٹری حسنی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ حسنی صاحب نے از خود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا، ارے بھائی، تم اس غریب کو مکان کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی تو تمہاری سروس کا ہی آدمی ہے۔ نہیں، انہوں نے چونک کر میرے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بے اعتباری سے پوچھا، کیا تم واقعی ICS کے ممبر ہو؟ میں نے اعتراف جرم کیا تو ان صاحب نے بڑے اتفاق سے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ کے کہا، میرے دفتر میں آ جانا، مکان کا بندوبست ہو جائے گا۔ میری ضرورت پوری ہو چکی تھی، اس لیے میں دوبارہ ان کے دفتر تو نہ گیا، لیکن اس بات پہ حیرت ضرور ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد بھی انڈین سول سروس کا جادو ہمارے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ یہاں پر کئی حضرات اپنے تعارف میں اولڈ ICS کا دم چھلا لگانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک صاحب نے اپنے دفتر اور گھر پر جو نیم پلیٹس لگوائی تھیں ان پر اپنے نام کے ساتھ ICS لکھوا کر ان 3 حروف پر ایک ہلکی سی لکیر ایسی چابک دستی سے کھنچوا دی تھی جس طرح چشم محبوب میں کاجل کی تحریر، تاکہ ان کا جوبن اور بھی نکھر آئے۔ چند حضرات اپنے وزٹنگ کارڈز پر ICS فارمر کے الفاظ بڑے اہتمام سے چھپواتے تھے۔ ایک صاحب کا ذاتی رائٹنگ پیڈ ان گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، جس پر فارمر ICS کے نیچے بریکٹ میں سیکرٹری آف اسٹیٹس امپیریل سروس کے الفاظ بھی درج تھے۔ اس زمانے میں میرے پاس کوئی بینک بیلنس نہ تھا، بلکہ اس وقت تک میں نے سرے سے کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہ کھولا تھا۔ میرا واحد اثاثہ اورینٹل لائف انشورنس کمپنی کی ایک انشورنس پالیسی تھی جو چند سال قبل میں نے بھاگلپور میں خریدی تھی۔
इंश्योरेंस एजेंट, मशहूर कांग्रेसी लीडर और बाद में भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बेटा था। जो पॉलिसियां उसके जरिए ली जाती थीं, वो उन पर तोहफतन अपने वालिद के ऑटोग्राफ का टैग भी जरूर चस्पा किया करता। मैं अपनी पॉलिसी लेकर कराची ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर गया और मैनेजर से कहा कि वाजिबुल अदा रकम वसूल करके मैं बीमा की पॉलिसी से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। हिंदू मैनेजर कांग्रेसी लीडरों का परस्तार नजर आता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑटोग्राफ देखकर वो वफूरे अकीदत से बौखला गया। उसने मुझे समझाया कि इस ऑटोग्राफ की वजह से ये पॉलिसी एक तारीखी हैसियत रखती है। 30 बरस बाद जब ये पॉलिसी वाजिबुल अदा होगी तो अपने ऑटोग्राफ की वजह से इसका शुमार बेशबहा नवादरात में होगा। मैंने मैनेजर की कारोबारी फरासत की तारीफ की, लेकिन दस्तबरदारी के इरादे पर मुस्तकिल मिजाजी से अड़ा रहा। कुछ मजीद रद्दोकद के बाद मैनेजर ने हिसाब जोड़ा और पॉलिसी वापस लेकर मुझे 3,700 रुपए अदा कर दिए। ये गरा कदर रकम हाथ में आते ही जी चाहता था कि कहीं से कोई सस्ती सी सेकंड हैंड मोटर कार मिल जाए। हिंदू नौजवान मिस्टर वुडवानी से मेरी मुलाकात सरेराह हो गई थी। उसके पास 15-20 साल पुरानी शिवरलेट कार थी, जिसे वो शाम के जहाज पर सवार होने से पहले फरोख्त करने की उजलत में था। 5,000 से शुरू करके 2,500 पर सौदा तय कर लिया। इन्हीं दिनों चौधरी गुलाम अब्बास साहब शेख अब्दुल्ला की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान पहुंचे थे। कराची आकर वो हमारे यहाँ ठहरे और टेलीफोन पर कायद-ए-आज़म को अपनी आमद की इत्तला दी। कायद-ए-आज़म ने उन्हें अगले रोज लंच पर मदऊ किया और साथ ही फरमाया कि अगर उन्हें सवारी की जरूरत हो तो गवर्नर जनरल हाउस की कार उन्हें लेने वक्त पर आ जाएगी। चौधरी साहब हमारे यहाँ कार खड़ी देख चुके थे, इसलिए उन्होंने अर्ज किया कि सवारी का इंतजाम है और वो खुद ही हाजिर हो जाएंगे। सवारी का जो इंतजाम मौजूद था उसकी असलियत से हमने चौधरी साहब को आगाह किया तो वो बोले, कोई परवाह नहीं, हम 1 घंटा पहले ही घर से रवाना हो जाएंगे ताकि कार के सारे नाज नखरे उठाने के बाद भी काफी वक्त हाथ में रहे। लंच का टाइम 1:15 बजे था। हम धक्का लगाने वाली नफरी कार में बिठाकर 12 बजे ही रवाना हो गए। इत्तेफाक से कार का मूड ठीक रहा और हम 12:30 बजे ही गवर्नर जनरल हाउस पहुंच गए। एडीसी बड़ा परेशान हुआ कि चौधरी साहब इतनी जल्दी क्यों आ गए। चौधरी साहब ने उसकी ढारस बंधाई कि वो बड़ी खुशी से एडीसी के कमरे में बैठकर आध घंटा इंतजार कर लेंगे। इंतजार की बात नहीं, एडीसी ने जवाब दिया। कायद-ए-आज़म का हुक्म है कि जब चौधरी साहब तशरीफ लाएं तो वो खुद पोर्च में आकर कार के दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करेंगे। इसलिए फिलहाल आप वापस चले जाएं और ठीक 1:15 पर पोर्च में पहुंच जाएं। इस गुफ्तगू के दौरान कार का इंजन बंद हो गया था। हमने धक्का देकर स्टार्ट किया और बाहर आकर गेट के करीब ही गवर्नर जनरल हाउस की दीवार के साथ वक्त गुजारने के लिए रुक गए। सिक्योरिटी वाले बड़े मुस्तैद थे। वो फौरन हमारी तरफ लपके तो वो हैरान हुए कि कायद-ए-आज़म का मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऐसी फटीचर कार पर सवार होकर गवर्नर जनरल हाउस आया है। सिक्योरिटी स्टाफ के कुछ लोगों ने आकर चौधरी साहब के साथ अकीदतन हाथ भी मिलाए। गवर्नर जनरल हाउस की दीवार के साथ इस वक्फा इंतजार के दौरान चौधरी गुलाम अब्बास ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो इलाका आज़ाद हो चुका है, वहाँ पर नज़्म व नस्क कायम करने के लिए वो मेरी खिदमत हुकूमत पाकिस्तान से मुस्तार मांगना चाहते हैं। मुझे कोई इतराज़ तो नहीं। चौधरी साहब ने दरअसल मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि मैं खुद उनसे यही दरख्वास्त करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं जितनी जल्द आज़ाद कश्मीर जा सकूं, उसी कदर उसे अपने लिए बाइसे सआदत समझूंगा। वक्त हो चुका था। सिक्योरिटी के कुछ सिपाहियों ने बड़ी खुशदिली से कार को धक्का लगाया और बड़े जोरों शोर से फटफट करते ठीक 1:15 बजे गवर्नर जनरल हाउस के पोर्च में जा रुके। ऐन उसी लम्हे कायद-ए-आज़म भी अंदर से बरामद हुए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से चौधरी साहब के साथ मुआनका किया और उन्हें बाजू से थामकर अंदर ले गए। हमने एहतियातन कार का इंजन चालू कर रखा था। उसके शोर शराबे में कायद-ए-आज़म का सिर्फ एक फिक्रा सुनाई दिया, गुलाम अब्बास, आई एम रियली हैप्पी यू आर हियर। शहाबनामा आप सुन रहे हैं। इसके साथ ही कैसेट नंबर 3 अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर आप बोलती किताबों के बारे में हमसे राब्ता कायम करना चाहें तो पोस्ट बॉक्स नंबर
1652 اسلام آباد یا پھر ٹیلی فون نمبر 290261 پر عمار یا سائمہ سے بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہاب نامہ۔ قدرت اللہ شہاب کی یہ سوانح عمری ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اس کی تیسری کیسٹ ہے۔ سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے ہی یوں لگتا تھا جیسے کوئی 1000 درجے کا سردار ابھی ابھی کسی مغلیہ دربار سے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔ سید الطاف حسین شاہ کے علاوہ میرے عملے میں عبد الکریم خان نام کے ایک اور مرغ زریں بھی تھے۔ یہ صاحب سب ڈپٹی کلیکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے اور پورے 30 برس کی سروس کے بعد عین اسی عہدہ جلیلہ سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ وہ خوشکپیوں، لافزنیوں، چائے پر چائے پینے، پان پر پان چبانے اور میز پر سر ٹکا کر اونگھنے میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچا ہی تھا کہ ہیڈ عدلی الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان صاحب عبد الکریم خان تشریف لائے ہیں اور تخلیے میں کوئی بات بصیغہ راز عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عالی، خان صاحب نے اندر آ کر کہا، دنیا کی جتنی کالک ہے وہ تو سمیٹ کر اپنے منہ پر مل ہی چکا ہوں۔ اب جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کرتا جاؤں۔ بڑا مبارک خیال ہے، میں نے کہا۔ خان صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے ہندو کانگریس نے ایک نیا ڈھونگ رچایا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص قیوم انصاری نامی کو اکسا کر مومن کانفرنس کا ڈول ڈالا گیا ہے۔ یہ نئی جماعت کانگریس کی ہم نوا ہے اور خاص طور پر نور باف برادری کو بہلا پھسلا کر مسلم لیگ سے توڑنے اور مومن کانفرنس میں شامل کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے۔ اس صورتحال سے مسلم لیگ کے زعماء خاصے فکر مند ہیں۔ خان لیاقت علی خان، نواب اسماعیل، ABA حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر اس سلسلے میں صوبہ بہار کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ حضرات سہسرام بھی تشریف لائیں گے کیونکہ اس علاقے میں نور بافوں کی بڑی کثیر آبادی ہے۔ جناب علی، خان صاحب نے فرمایا، خاکسار کا ارادہ ہے کہ مسلم لیگی وفد کے دورے سے پہلے اس سب ڈویژن کے تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کا ممبر بنا ڈالوں۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کا وفد سہسرام سے گزرا تو ساری سب ڈویژن کے ہزاروں نور بافوں نے ان کی شان میں بڑے پرتپاک مظاہرے کیے۔ نندی گرام اور لارڈ دیول۔ ایک روز میں اپنے ایک دوست کو لینے سہسرام ریلوے اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ اور انٹر کلاس میں مارواڑی سیٹھوں کا ہجوم تھا۔ سارا بنگال ہیبت ناک اور بھیانک قحط کی زد میں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ قحط کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی جوش آیا اور مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں میں جوار بھاٹے کی ایک عظیم لہر سائیکلون کے دوش پر سوار ہو کر کئی میل تک خشکی میں در آئی اور بے شمار بستیوں، انسانوں اور مویشیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ بھوک، افلاس، طوفان اور سیلاب کی بلاہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حالت زار کی خبریں روز بروز اتنی ہولناک ہوتی جا رہی تھیں کہ سہسرام کے دفتر میں بیٹھ کر آرام و آسائش سے افسری کرنا مجھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد میں پٹنہ گیا اور گورنر اور چیف سیکرٹری سے درخواست کی کہ مجھے امدادی کام کے سلسلے میں بنگال بھیج دیا جائے، تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے سپرد کر دی گئی۔ بنگال کا قحط بلائے ناگہانی کا نتیجہ کم اور حکومت کی بد انتظامی کا نتیجہ زیادہ تھا۔ مشرق بعید میں ملک پر ملک فتح کرنے کے بعد اب جاپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ کلکتہ اور مدراس پر جاپانی ہوائی حملے ہو چکے تھے۔ بنگال کے ساحلی علاقوں میں خفیہ آبدوز کشتیوں کے ذریعے جاپانی 5th کالم کے ایجنٹوں کے اترنے کی خبریں بھی متواتر پھیل رہی تھیں۔ 1942 کی کوئٹ انڈیا تحریک کے بعد برٹش گورنمنٹ بھی تذبذب میں تھی کہ اگر جاپان نے واقعی حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔
ان تمام خطرات کے پیش نظر حکومت نے دھان اور چاول کی ساری فصل سستے داموں خرید کر اپنے گوداموں میں بھرنی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اناج کی منڈیاں بند ہو گئیں، کاشتکاروں کے اثاثے ختم ہو گئے، چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی، گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاونی ڈال دی، کچھ مر گئے، کچھ لٹ گئے۔ شام پڑتے ہی دریائے ہگلی کے ہاوڑا برج پر فاقے زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سا لگ جاتا تھا۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان ان کے بچوں کو خرید لے یا مفت اپنے ساتھ لے جائے۔ میں چیف سیکرٹری کے دفتر میں پہنچا تو ایک افسر نے کھٹ سے میرا پوسٹنگ آرڈر مجھے تھما دیا۔ اس حکم کے مطابق مجھے بنگال سیکرٹریٹ میں محکمہ سول سپلائز کا انڈر سیکرٹری تعینات کیا گیا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ میں سیدھا خواجہ ناظم الدین صاحب کے دفتر میں چلا گیا، جو ان دنوں بنگال کے چیف منسٹر تھے، اور ان سے گزارش کی کہ مجھے قحط اور طوفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیا جائے۔ انہوں نے میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھا، سر ہلا کر بولے، چیف سیکرٹری نے تو تمہاری پوسٹنگ کر دی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم 2-3 ماہ سیکرٹریٹ میں کام کر لو، اس کے بعد میں تمہیں کسی متاثرہ علاقے میں بھجوا دوں گا۔ اپنی پوسٹنگ کا یہ حشر دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بنگال سیکرٹریٹ میں بیکار وقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں واپس بہار چلا جاؤں۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین کا شکریہ ادا کرنے اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے اسی شام میں ان کے گھر چلا گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، کل صبح سہروردی صاحب کے دفتر میں پہنچ جانا، یہ تمہیں چیف سیکرٹری سے نیا آرڈر دلوا دیں گے۔ اگلی صبح دفتر کھلتے ہی میں سہروردی صاحب کے آفس میں حاضر ہو گیا۔ سہروردی صاحب نے چیف سیکرٹری سے ٹیلی فون ملایا اور گرجدار آواز میں تحکمانہ انداز سے انگریزی میں کہا، بہار سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا QU شہاب میرے پاس بیٹھا ہے، چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم اسے آج ہی تملوک بھیج رہے ہیں۔ تملوک کلکتہ سے 50 میل کے فاصلے پر مدنا پور ڈسٹرکٹ کی سب ڈویژن تھی۔ مدنا پور کا ضلع دہشت پسند انقلابیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں کے 3 انگریز کلیکٹر تخریفی عناصر کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے قتل ہو چکے تھے۔ اب اس کی 2 ساحلی سب ڈویژنوں کونٹائی اور تملوک میں سیلاب، طوفان اور قحط نے قیامت ڈھا رکھی تھی۔ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تملوک کا ایک علاقہ تھا جسے نندی گرام کہتے ہیں۔ جب سائیکلون آیا، سارا علاقہ ایک متعفن دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس میں جا بجا بکھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں، مویشیوں کے ڈھانچوں اور گلی سڑی مچھلیوں کے علاوہ صرف سانپوں کا بسیرا تھا۔ بنی نوع انسان نے موت کا ذائقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے، ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ پرعذاب، کربناک اور اذیت دہ ہے۔ اس میں طائر روح ایک جسم قفس عنصری سے پرواز نہیں کرتا، بلکہ زندگی کا جوہر رگ رگ اور نس نس سے کشید ہو کر بدن کے پور پور، مسام مسام، روئیں روئیں سے قطرہ قطرہ دنوں اور ہفتوں ٹپکتا رہتا ہے۔ تملوک میں حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر 8 غریب خانے کھلے ہوئے تھے۔ ریڈ کراس کی جانب سے ہر غریب خانے کو وقفے وقفے پر دودھ کے ڈبے، گلوکوز، بسکٹ، وٹامن کی گولیاں، صابن اور تیل اچھی خاصی مقدار میں تقسیم ہوتا تھا۔ پور ہاؤس کے سپروائزر ان اشیاء کو وصول کر کے بڑی پابندی سے قصبوں اور شہروں کی دکانوں میں فروخت کر ڈالتے تھے۔ غریب خانوں کے علاوہ قحط اور طوفان زدہ لوگوں کی مدد کے لیے تملوک میں سیلاب کی روک تھام کے لیے 6-7 بند بھی تعمیر ہو رہے تھے۔ یوں تو ان بندوں کا مقصد سمندری لہروں کو خشکی میں آنے سے روکنا تھا، لیکن دراصل ان بندوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی تعمیر کے بہانے مقامی آبادی کو محنت مزدوری کر کے روزگار کمانے کا موقع مل سکے۔ ایک روز میں بائیسیکل پر سوار ہو کے سب سے بڑے بند کا معائنہ کرنے اچانک وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر نہ کسی زیر تعمیر بند کا نام و نشان تھا، نہ کہیں کوئی مزدور کام کر رہے تھے۔ البتہ ٹھیکیدار کے پاس PWD کا کچھ عملہ بیٹھا ہوا تاڑی پی رہا تھا۔ مزدوروں کی حاضری کے رجسٹر میں 150 کارکنوں کی حاضری کے انگوٹھے بڑی باقاعدگی سے لگے ہوئے تھے اور اس روز کے لیے ان کی مزدوری کی رقم بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ ٹھیکیدار کے عملے میں 2-3 شخص ایسے تھے جو پچھلے 2 ماہ سے لگاتار فرضی مزدوروں کے نام پر رجسٹر میں ہزاروں جعلی انگوٹھے ثبت کر رہے تھے۔ انہی دنوں کلکتہ سے اچانک ایک فوجی افسر کرنل اسمتھ تملوک میں وارد ہوا۔ کرنل اسمتھ نے نہایت رازداری سے مجھے مطلع کیا کہ وائس رائے ہند لارڈ دیول
قحط اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ کل دوپہر 12:30 بجے کے قریب وہ ہوائی جہاز کے ذریعے نندی گرام بھی پہنچیں گے۔ اگلے روز جب کرنل اسمتھ کے ساتھ میں نندی گرام پہنچا، ٹھیک 12:30 بجے فوجی ڈکوٹا آیا۔ وائسرائے کے ہمراہ بنگال کے گورنر اور 3 فوجی افسر تھے۔ وائسرائے کے ملاحظے کے لیے ایک گوشوارہ پیش کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ تملوک کی سب ڈویژن میں ان کے گوداموں میں 1,20,000 من دھان کا اسٹاک موجود ہے۔ لنچ کے اختتام پر لارڈ دیول نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے۔ موقع غنیمت جان کر میں نے کھٹ سے اپنی ایک دل پسند تجویز پیش کر دی۔ تجویز یہ تھی کہ تملوک کی سب ڈویژن میں جو 1,00,000 من دھان ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل پڑا ہے، اس کا کم از کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے نادار لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سچ مچ کا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ گورنر نے اپنی آنکھوں کے گوشے سمیٹ کر مجھے ترچھی نظر سے گھورا۔ لارڈ دیول نے اپنی برف جیسی پتھر کی آنکھ میرے چہرے پر بڑی سختی سے گاڑی اور فوجی افسروں نے بے اتنائی، حقارت اور خفگی کے ملے جلے انداز سے اپنے کندھوں کو جھکایا۔ میری تجویز پر اس خاموش تبصرے کے بعد وائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہو گئی۔ میں نے تار پر تار دے کر صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام سے کچھ غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازت عطا فرمائی جائے، لیکن وہاں سے کوئی جواب آنا تھا نہ آیا۔ چنانچہ میں نے کانگریس، مسلم لیگ اور فارورڈ بلاک سے ایک ایک نمائندہ چن کر پولیس کی سرکردگی میں گودام کا تالا توڑوا دیا اور آدھا دھان ان کے حوالے کر دیا۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت اور ایمانداری سے یہ غلہ سیلاب زدہ دیہات کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس پر مہا سبھائی لیڈر ڈاکٹر شیام پرساد مکھرجی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیے۔ پروکیورمنٹ ایجنٹ کے وکیل نے مدناپور کی سول کورٹ میں میرے خلاف کئی لاکھ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ بنگال کے چیف سیکرٹری نے ایک بے حد روکھے سے خط میں مجھے صوبائی حکومت کی بے اطمینانی، ناپسندیدگی اور خفگی سے آگاہ کیا اور میری خدمات صوبہ بہار کو واپس کر دیں۔ بہار کے چیف سیکرٹری نے ایک اسی قدر روکھی ٹیلی گرام کے ذریعے غالباً سزا کے طور پر میرا تبادلہ اڑیسہ کر دیا۔ کٹک پہنچ کر میں نے اڑیسہ کے چیف سیکرٹری مسٹر R.W. ولیمز کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ میری پوسٹنگ برہام پور گنجم کے ایک SDO اور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پہ ہو گئی۔ کسی زمانے میں یہاں مسلمان بادشاہوں کا خزانہ ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے برہام پور کے ساتھ گنج عام کا لقب لگا ہوا تھا۔ یہ لقب بگڑ کر گنجم بن گیا۔ برہام پور کے قریب ایک بستی چکا کول نام کی تھی۔ دراصل اس کا اصلی نام سکا کھول تھا، کیونکہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہاں ٹکسال قائم تھی۔ ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی کچی پکی مسجدیں یہاں پر آباد تھیں۔ مسلمانوں کی اس انتہائی پسماندہ تھوڑی سی تعداد کے علاوہ برہام پور گنجم میں ایک اور علاقہ تھا جسے ساورا ایجنسی کہا جاتا تھا۔ اس ایجنسی کا نظم و نسق براہ راست گورنر کے ماتحت تھا اور مقامی SDO اس مقصد کے لیے سب ایجنٹ ٹو گورنر کہلاتا تھا۔ ساورا ایجنسی بے حد سنگلاخ پہاڑوں پر انتہائی دشوار گزار جنگلوں کے درمیان واقع تھی۔ بھیل، گونڈ اور دراوڑ جیسے قدیمی قبائل کی طرح یہاں پر ساورا قوم آباد تھی۔ ان کی اپنی زبان تھی، اپنا لباس تھا اور اپنی الگ طرز معاشرت تھی۔ مرد صرف لنگوٹی باندھتے تھے، عورتیں کمر سے گھٹنوں تک کپڑا لپیٹتی تھیں اور بچے بالکل ننگ دھڑنگ رہتے تھے۔ جو کی روٹی اور شکار کے گوشت پر ان کا گزارا تھا۔ پینے کے لیے وہ وسیع پیمانے پر جو کی شراب کشید کرتے تھے۔ ان پراچین لوگوں میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، نہ چوری کا رواج تھا، نہ ڈاکہ زنی کا، نہ دھوکہ اور فریب کا۔ ان کی لڑائیاں فقط زن اور زمین پر ہوتی تھیں۔ زر ابھی ان کی زندگی پر مسلط نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کا معاشی نظام چیز کے بدلے چیز کے لین دین پر مبنی تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات سب ایجنٹ ٹو گورنر کے پاس تھے۔ برہام پور گنجم میں 1 سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیا اور اڑیسہ کے سیکریٹریٹ میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پہلے
انڈر سیکرٹری اور پھر ڈپٹی سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور سول لائنز کی کوٹھی نمبر 18 میرے نام الاٹ ہو گئی۔ ایک رات سب دروازے اور کھڑکی بند کر کے میں بستر پہ لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تپائی پہ رکھ دی اور بجلی بجھانے کے لیے اٹھنے لگا تھا کہ پیتل کا سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی اپنے آپ بجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ سوئچ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہوگا، اس لیے اس کا بٹن اپنے آپ ہل گیا ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سوئچ پھر کھٹ سے بجا اور بجلی آن ہو گئی۔ ساتھ ہی ڈرائنگ روم والے بند دروازے پر 3 بار دھیمی سی دستک ہوئی، جیسے کوئی انگلی بند کر کے اس کے جوڑ سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا، البتہ صوفے کے قریب سفید دھوئیں کا ایک چھلا ضرور نظر آیا۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ادھر میں کتاب بند کرتا تھا، ادھر بجلی خود بخود کھٹ سے بجھ جاتی تھی۔ دوسرے تیسرے دن دروازے پر دستک بھی بدستور ہوتی تھی اور ہر بار دھوئیں کا چھلا پہلے کی نسبت بڑا نظر آتا تھا اور زیادہ دیر تک قائم رہتا تھا۔ ایک رات میں اپنے بیڈ روم میں آیا تو تکیے پر بسکٹوں کا ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ ساتھ ہی بالکل بند کمرے میں چاروں طرف سے پتھروں اور اینٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی بیٹھتا تھا میرے آگے پیچھے دائیں بائیں پتھر ہی پتھر برستے تھے۔ ایک پتھر جو پلنگ کے اوپر میرے عین قریب آ کر گرا، اس کا وزن کئی سیر تھا۔ کمرے کے روشندان، کھڑکیاں، سب دروازے، سبھی کچھ بند تھے، لیکن پتھر بڑے زور سے سنسناتے ہوئے آتے تھے۔ خوش قسمتی سے کوئی پتھر مجھے لگتا نہ تھا۔ آدھی رات کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی چھت چرچرا کر اس طرح بولنے لگتی تھی جیسے اس پر بے حد وزنی بوجھ ڈالا جا رہا ہو۔ پھر چھت پر ایسی آوازیں ابھرتی جیسے بہت سے لوگ لکڑی کی کھڑامیں پہنے اچھل کود کر رہے ہوں۔ ساتھ ہی بڑے بڑے ڈھول ڈھماڈھم اتنا زور سے بجنے لگتے کہ ان کی دھمک سے میرا کمرہ گونج اٹھتا۔ ڈھول کے ساتھ کئی دوسرے ساز بھی بجنا شروع ہو جاتے تھے۔ ایک رات میرے کمرے میں اینٹوں اور پتھروں کی جگہ مردار ہڈیاں برسنے لگی۔ ہڈیوں میں چند انسانی کھوپڑیاں بھی تھیں۔ ایک رات ہڈیوں کی بوچھاڑ کے بعد یکایک سارے گھر میں ایسا بدبودار تعفن پھیل گیا جیسے غلاظت سے بھرا ہوا گٹر پھٹ گیا ہو۔ ایک بار دن ہو یا رات، میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالتا تھا اس میں کنکر، مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ پھلوں کے اندر بھی کنکر ملتے تھے۔ ایک روز بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میرے بیڈ روم کے باہر لان میں بائسیکل کی گھنٹی بجی اور پھر آواز آئی، تار والا، تار والا۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے جھانکا تو واقعی باہر تار والا کھڑا تھا۔ میں خوشی خوشی دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔ تار والے نے مجھے سلام کیا، اپنی پگڑی میں کان کے اوپر ٹھونسی ہوئی پینسل نکالی اور تھیلے سے تار کی رسید کا فارم نکال کر مجھے دیا۔ میں نے فارم پر دستخط کر کے واپس کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کی جگہ انسانی ہڈیوں کا ایک خوفناک ڈھانچہ کھڑا تھا۔ اس قسم کے کچھ کہے اور بہت سے انکہے واقعات رات کو 10:30 یا 11 بجے شروع ہوتے تھے اور صبح کے ٹھیک 3 بجے خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کا اصلی ہدف صرف 18 نمبر کا بنگلہ تھا۔ رات ڈھلتے ہی یہ کوٹھی میرے لیے خوف و ہراس، عذاب و عطاب کا جہنم بن جاتی تھی۔ ہر نئے واقعے میں اپنی قسم کی دہشت، اپنی قسم کا ہول، اپنی قسم کی وحشت سمائی ہوتی تھی۔ پتا کھڑکا، دل دھڑکا والا مقولہ مجھ پہ حرف بحرف صادق آتا تھا۔ کبھی کبھی میرے تن بدن پر خوف و ہیبت کی ایسی تھر تھری، کپکپی اور بدحواسی چھا جاتی تھی کہ نبضیں بیٹھنے لگتی تھی، دل دھڑکنے لگتا تھا اور دم گھٹ کر گلے میں کانٹے کی طرح پھنس جاتا تھا۔ اس وحشتناک اور لرزاخیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا ایک اور صرف ایک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر 100 برس کا کافر اپنی آخری سانس میں ایمان لا کر صرف ایک بار یہ کلمہ پڑھ لے تو دوزخ کی آگ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوزخ کے عذاب سے کہیں کم تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہ اب تک یہ کلمہ میں نے صرف حلق سے پڑھا تھا، دل سے پڑھنے کی نہ کبھی توفیق نصیب ہوئی تھی نہ ضرورت پیش آئی تھی، لیکن خوف و ہراس کی شدت میں بڑا مجبور کن اثر ہوتا ہے۔
ان دنوں میرے پاس ایک چھوٹا سا جاپانی گراموفون تھا جو چابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے سہگل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ سننے کے لیے گراموفون کو چابی دی تو وہ آگے کی طرف گھومنے کی بجائے اسپرنگ کی طرح لچک کر پیچھے کی جانب لوٹ آئی۔ میں نے گراموفون پر ریکارڈ رکھ کر چلایا تو اس میں سے KL سہگل کے گانے کی جگہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ کچھ آوازیں ایسے تھیں جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ میں نے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھ کر گراموفون پر رکھا تو فوراً یہ آوازیں بند ہو گئیں اور یہ ریکارڈ کا اصلی گانا بجنے لگا۔ اب میں کاغذ اٹھاتا تھا تو خوفناک آوازیں شروع ہو جاتی تھیں، واپس رکھتا تھا تو اصلی گانا بجنے لگتا تھا۔ تجربے کے طور پر میں نے کلمہ طیبہ کا اردو ترجمہ لکھ کر گراموفون پہ رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمے کے الفاظ کو رومن حروف میں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تاثیر صرف عربی زبان میں پائی جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد بھی اکثر کرتا رہتا تھا۔ کئی ماہ کی لگاتار ہیبت، وحشت اور عصبیت کی تہ میں انجام کار یہ راز کھلا کہ 18-20 برس پہلے اس گھر میں ICS کا ایک اوباش افسر رہا کرتا تھا۔ شادی کا جھانسا دے کر اس نے الہ آباد میں کالج کی ایک طالبہ بملا کماری کو ورغلایا۔ 7-8 ماہ بعد جب بملا ماں بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشرقی کونے میں دفن کر دیا۔ اسی وقت سے بملا کماری بھی اسی کوشش میں سرگرداں تھی کہ کسی طرح وہ اپنی ماں تک صحیح صورتحال کی خبر پہنچا دے۔ جس روز بملا کی ماں کو اصلی صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کو چتا میں رکھ کر جلا دیا گیا، اسی روز 18 سول لائنز کے در و دیوار، سقف و فرش سے آسیب کا سایہ اس طرح اٹھ گیا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھپیڑوں سے میرا اچھا خاصا کچھ عمر نکال دیا اور دوسری طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سا ادراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر بڑا ضخیم لٹریچر پایا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس علم پر سب سے مستند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے وہ فریڈرک W.H. مائرز کی تصنیف انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعد اس کی بقا یعنی ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈیلی ڈیتھ ہے۔ اس کتاب میں سینکڑوں پراسرار واقعات، حادثات، تجربات اور آثار و شواہد کا منطقی اور سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عنصر باقی رہتا ہے جسے اسپرٹ کہتے ہیں۔ ماڈرن سائنسی دور میں 2 سائنسدانوں نے اس علم کے میدان میں کچھ نئی راہیں ہموار کی ہیں۔ سر ولیم کراکس پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافوق الفطرت روحانی اثرات کا سائنٹیفک مطالعہ اور تجزیہ کیا۔ سر اولیور لاج کی کتاب ریمنڈ بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ ان دونوں کی تحقیق و تجربات پر اس مسلک کی بنیاد پڑی ہے جسے ماڈرن اسپرچولزم کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جو آج کل مغرب کی دنیا میں بڑے وسیع پیمانے پر زیر مشق ہے۔ البتہ موجودہ دور میں پیرا سائیکالوجی کے عنوان سے تحقیق و تفتیش کا جو نیا باب کھلا ہے اس میں نفس انسانی کی نئی اور عجیب و غریب دنیائیں دریافت ہونے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ عالم اسلام کے بہت سے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے حالات اور ملفوظات میں بھی روح کے تصرفات، اتصال، انفصال اور امتصال کے واقعات اور شواہد تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اڑیسہ سیکریٹریٹ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری کی حیثیت سے پاسپورٹ جاری کرنے کا کام میری تحویل میں تھا۔ ایک روز میں دفتر سے گھر واپس آیا تو ادھیڑ عمر کے ایک صاحب برآمدے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ سہروردی صاحب اب بنگال کے چیف منسٹر تھے اور وہ ان کا خط لے کر مجھے ملنے آئے تھے۔ اپنے خط میں سہروردی صاحب نے لکھا تھا کہ مسٹر حامد علی کلکتہ میں مسلم لیگ کے ایک انڈر گراؤنڈ ورکر ہیں اور ہندو مسلم فسادات میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب قائد اعظم کی اجازت سے انہیں فوری طور پر ایک خفیہ مشن پر مصر بھیجنا مقصود ہے، لیکن پاسپورٹ کی مشکل درپیش ہے کیونکہ مسٹر حامد علی کا نام حکومت کی بلیک لسٹ میں درج ہے۔
अगले रोज मैंने मिस्टर हामिद अली का पासपोर्ट बनाकर उनके हवाले किया और सोहरवर्दी साहब के नाम सिर्फ इतना पैगाम लिख भेजा, ऑर्डर ओबेड, लॉ ब्रोकन। मिस्टर हामिद अली जितना वक्त पासपोर्ट बनवाने की खातिर कटक में ठहरे, उनके मुंह से बार बार बस एक ही बात निकलती थी, वो ये कि हिंदुस्तान भर में कांग्रेस, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय सेवक संघ, अकाली दल और कई दूसरे हिंदू और सिख इदारों की सरपरस्ती में बड़े वसी पैमाने पर मुहलिक हथियार जमा किए जा रहे हैं, जो यकीनन निहत्थे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। इन हथियारों की फराहमी के लिए बहुत से हिंदू और सिख राजे और महाराजे बड़ी फराखदिली से चंदा दे रहे हैं। इनमें महाराजा पटियाला का नाम सरफहरिस्त है। पहले तो मुझे शुबा हुआ कि मिस्टर हामिद अली जज्बात की राह में बहकर मुबालगे से काम ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मुझे इस बात का बय्यन सबूत मिल गया कि ऑल इंडिया कांग्रेस जैसी बज़ो में खुद नेशनलिस्ट सियासी जमात भी मुसलमानों के खिलाफ मनसूबाबंदी में बुरी तरह मुलव्विस है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री हरि कृष्ण महताब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर भी थे। हमारा तरीक़ाकार ये था कि सियासी कागजात छांटकर मैं उनके पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी के सुपुर्द कर देता और सरकारी कागजात मुतल्लिका महकमों को भेज देता। इस बार जो मैंने चीफ मिनिस्टर के कागजात का जायजा लिया तो उनमें एक